فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اس بات کو سمجھنے میں ہوگی کہ صرف سچ کا جان لینا یا حق کا جان لینا ہی انسان کی نجات کے لیے، فلاح کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کا جاننا سچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ سچ جاننے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس کمی اور کمزوری کی وجہ سے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ جھوٹ کیا ہے، ہم یہ نقصان اٹھا لیتے ہیں کہ بسا اوقات ہم جھوٹ کو بھی سچ ہی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا اور شرعیت کا جو اصول آپ کو نظر آئے گا، اللہ رب العزت نے پہلے باطل کی نفی کی ہے، لا الہ الا اللہ، الہ پہلے ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ بعد میں بتایا کہ الہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ جھوٹ کی نفی، جھوٹ کی حقیقت کو پہلے واضح کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف جو ہے وہ بعد میں پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہی بات ملی کہ پہلے اللہ رب العزت نے جو ان کی سیرت ہمارے سامنے قرآن مجید نے بیان کی، پہلے انہیں اس بات کا ادراک دیا گیا کہ یہ سب، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں۔ جب ان سب کا غلط ہونا، جھوٹا خدا ہونا، ان سب کی پرستش کا غلط ہونا ان پر عیاں ہو گیا، تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ خالق صرف اور صرف مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا۔ اس کا بہت اثر ہوتا ہے ہمارے بالخصوص کم علم، کم عمر، اور جو ہمارے ٹین ایج نوجوان ہیں، ان کے اوپر اس چیز کا بہت اثر ہوتا ہے، اور بالخصوص جب وہ کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہوں۔ جو ہمارے نوجوان نسل ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا کچھ کرنے کا، کہ ہم کوئی ایڈونچر کر کے دکھائیں، کوئی انوکھا کام، کوئی ملے، ہمیں کوئی پوائنٹ ملے، ہم اس کے اوپر کھڑے ہوں۔ تو پھر جو باطل نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ اس پود کو کیپچر کر کے تو اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور بہت دیر سے انسان کو پتہ چلتا ہے، سالوں بعد، کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہی ہوتا رہا۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو مزید کھل کر سمجھ آ جائے گی۔ اب پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے جنگوں کا ذکر کیا کہ قیامت سے قبل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہیں، جو جنگیں ہوں گی، ان کا منظر کیسا ہوگا، اور اسی تناظر میں ہمارے سامنے گفتگو آ گئی تھی امام مہدی کی بھی، امام مہدی کی۔ اب امام مہدی کے بارے میں جو پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کا لبادہ اوڑھ کر ایک جھوٹے شخص نے کس طرح سے لوگوں کو ورگلایا، کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بزرگ حضرات جو ہیں وہ اس واقعے سے آشنا ہوں گے، لیکن جو لوگ جن کو علم نہیں ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، ان کے لیے میں یہ گزارش کر دوں کہ 22 نومبر سن 1979 کو بیت اللہ کے اندر، حرم مکہ کے اندر، جب امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھا دی،
فجر کا سلام پھیرنے کے بعد اچانک کچھ اشخاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لیا، مائک اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور چاروں اطراف میں مسلح لوگ جو ہیں تقریباً 500 کے قریب افراد جو کہ جدید اسلحہ سے لیس تھے وہ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ میناروں کے اوپر سنائپرز جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا۔ جس شخص نے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا اس نے اعلان کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو یرغمال بنا لیا گیا، بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب اس نے مائک پکڑا اور کیا کہا، لوگوں جیسا کہ آپ کے سامنے عیاں ہے، علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں، ہر طرف زنا عام ہو گیا ہے، ناچ گانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق گھر گھر میں عام ہو چکا ہے، نا انصافی کا دورہ ہے، حکومت ظالم لوگوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ ان حالات میں عوام ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے، ایک نجات دہندہ کی عوام منتظر ہے، فلہذا میں ہی وہ نجات دہندہ ہوں۔ اچھا، اب کڑیاں اس نے کیسے ملائیں؟ ابھی اس نے اتنی بات کی تھی تو اس پورے پروگرام کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جہیمان بن سیف اس کا نام تھا، اور مکہ یونیورسٹی کے اندر 4 سال وہ قانون کی تعلیم حاصل کر چکا تھا، دیکھنے میں متقی پرہیزگار آدمی نظر آتا تھا، اور اس سے پہلے اپنے کچھ عقائد کی وجہ سے سعودی حکومت نے اس کو جیل میں بھی ڈالا تھا۔ وہ اس سارے پروگرام کا ماسٹر مائنڈ اور اس سارے پروگرام کا پلینر تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے اس کے ہاتھ سے، پہلے تقریر کرنے والے کے ہاتھ سے مائک پکڑا اور اس نے کہا، لوگوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے ایسا کاری وار کیا کہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لایا کہ جس کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ مدینہ سے آئیں گے، یہ آدمی بھی مدینہ کا تھا۔ اس جہیمان نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ مدینہ سے آیا ہے، اور تیسری پیشین گوئی آپ دیکھ لیں یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہے، فلہذا آپ سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہے، اور میں جہیمان بن سیف سب سے پہلے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو جبری طور پر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروا دی گئی۔ تاریک رات کو منزل سمجھنے والوں نے ظلم کی انتہا اس وقت کی کہ جب بیت اللہ کے حرم کو، وہ مقدس سرزمین کو، کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کرنے والے کے خون سے رنگ دیا۔ انہوں نے بیت اللہ میں خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، کسی بھی قسم کی اپنی بات کے مخالف کوئی نقل و حرکت دیکھی یا کسی نے باہر سے آنے کا مطالبہ کیا تو اس کو انہوں نے فارغ کر دیا، مار دیا اس کو جان سے۔ اور حکومت سعودی عرب سے یہ مطالبہ کیا، اب اگلا مطالبہ حکومت سعودی عرب سے یہ کیا کہ ہم لوگوں نے بیت اللہ کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے، جتنے بھی سعودی بادشاہ ہیں ان کو پھانسی دی جائے، اور سعودی حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو بادشاہ مقرر کیا جائے، یا خلیفہ وہ کہتے تھے، خلیفہ مقرر کیا جائے، وگرنہ ہم نے کنٹرول تو حاصل کیا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جو کوئی بھی ہمارے خلاف حملے کے لیے نکلے گا وہ اللہ کے حکم سے زمین میں دنسا دیا جائے گا، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اس پورے واقعے میں جو میرا محل شاہد ہے نا، جو جس وجہ سے میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب سعودی حکومت نے خیر انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر انہوں نے لجنہ بلائی، علماء کا میٹنگ کی علماء سے، اور علماء نے فتویٰ لیا کہ اب یہاں پر ایکشن کرنا جو ہے، فوجی ایکشن کرنا وہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس میں بہرحال پاکستانی فوج نے بھی
جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا، مختلف فرانس اور دیگر افواج نے ایک اہم کردار ادا کیا، سعودی حکومت نے وہاں پر فوجی ایکشن کیا، ان لوگوں نے جنازوں میں چارپائی، جنازوں کی شکل میں چارپائیوں کے اوپر اسلحہ جو ہے وہ رکھ کر یہ مسجد کے اندر جو ہے اس کو لائے تھے۔ خیر فوجی ایکشن ہوا، اس کے بعد انہوں نے محمد بن عبداللہ جو ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ اس فوجی آپریشن میں پہلے ہی مارا گیا، وہ اس فوجی آپریشن میں پہلے ہی مارا گیا۔ اور یہ جہیمان بن سیف جو ہے اس نے اپنے 70 آدمیوں کے ساتھ پھر تہ خانے کے اندر جو ہے وہ پناہ لی، وہاں پر پھر پانی چھوڑ کر کرنٹ چھوڑا گیا، تو یہ 70 آدمی جو ہے زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے، اور پھر ان 70 کے 70 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا کہ محمد بن عبداللہ فراڈ تھا، جہیمان بن سیف فراڈ تھا، چلو مان لو اس کے ساتھ 8-10 اور فراڈیے شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ جو 500 کے قریب ٹرینڈ اور 500 کے قریب افراد تھے، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور سارے کے سارے پلانر نہیں تھے، بلکہ اس نے ان کو یہ باور کروایا تھا کہ میں ہی محمد بن عبداللہ امام مہدی ہوں۔ ان کی معصومیت سے اور ان کے جذبہ حب دین کی سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھا کر، بلکہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بہک گئے تھے، نام نہیں لیے جا سکتے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بہک گئے تھے کہ شاید واقعتاً امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ نے سچ کا لبادہ ایسے اوڑا کہ کئی سینکڑوں افراد جو ہیں اس جھوٹے کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے چل گئے، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک جو ہے وہ قربان کر گئے، اور ایک فتنے کا باعث بنے، صرف کس لیے؟ جھوٹ کو پہچان نہیں سکے، جھوٹ کو سمجھ نہیں سکے، باطل کو سمجھ نہیں سکے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، آج جو امت مسلمہ کے اندر تکفیری گروہ پیدا ہو چکا ہے، آپ آج دیکھیں اس طرح کی پوسٹ آج کل آپ کو واٹس ایپ پر بہت نظر آ رہی ہوں گی کہ جی یہ امریکہ کی فوج کویت میں اتنی ہے، قطر میں اتنی ہے، سعودیہ میں اتنی ہے، فلاں جگہ اتنی ہے۔ کس سے لڑنے کے لیے ہے؟ کس سے لڑنے کے لیے ہے؟ مسلمان کی مسلمان سے لڑائی میں غیروں کی فوج مدد کر رہی ہے۔ لڑائی مسلمان کی مسلمان سے لڑائی ہے، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، کوئی بھی ایسا گروہ، کوئی بھی ایسا فتنہ، کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان کو یہ تعلیم دے کہ دوسرے مسلمان کا قتل کیا جائے، دوسرے مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، دوسرے مسلمان کی حق عزت کی جائے، یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، یاد رکھ لیجئے وہ کبھی بھی سچا انسان نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ جھوٹا آدمی جو مسلمان کو مسلمان سے لڑنے کی تعلیم دے۔ ہمارے کتنے ہی نوجوان اس فتنے کی نظر ہو گئے، ہمارے امت مسلمہ کے کتنے ہی نوجوان اس تکفیری گروہ اور اس تکفیری فتنہ کی نظر ہو گئے کہ وہ باطل کو پہچان نہیں سکے اور باطل کو حق سمجھ کر وہ اس کے پیچھے چل گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں باطل کو باطل جان کر سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی حق کو پہچان کر اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اندر ایک یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہم لوگ جو ہیں وہ غلط کام کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نیکی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن غلطی کو دیکھ کر، نہیں عن المنکر جو ہے برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، حتیٰ کہ برائیوں نے ہمارے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، آپ جانتے ہوں گے حدیث تقریری کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، کسی صحابی نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش رہ گئے تو وہ کام بھی دین بن جاتا ہے۔ وہ کام بھی، فجر کی نماز ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص فجر کی نماز کے بعد فوراً کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعتیں ادا کر دی۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اکثر مساجد میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی فرض نماز جو ہے وہ کھڑی ہے اور لوگ فرض نماز کے کھڑے ہوئے پیچھے جو ہے وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اس غلط تصور کی وجہ سے وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سنتیں جو ہیں وہ صرف فرائض سے پہلے ہی پڑھی جا سکتی ہیں، بعد میں پڑھی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جماعت کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تشہد میں بھی مل جائیں گے تو جماعت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی، کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگر رہ گئی ہیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھ لیں، تو یہاں زیادہ ہی نہیں دل مانتا تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، اب اس شخص نے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تم نے کون سی 2 رکعتیں پڑھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ رہ گئی تھیں، میں نے وہ اس کے بعد پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب اس سے مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھنا فجر کی فرض کے بعد اگر کسی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہو اور آپ خاموش رہ جائیں، آپ اس پر روکیں نہ، منع نہ کریں، آپ اس پر منع نہ کریں کہ یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا، یہ کام تم نے نہیں دہرانا، یا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے جب احادیث کو مرتب کیا تو ان کی اقسام بنائی تو ایک قسم حدیث تقریری بنائی کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموش رہ جائیں، آپ اس سے منع نہ کریں، وہ بھی دین ہی ہوتا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر ایسی باطل نے ڈیرے ڈال لیے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں کیونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، مشاہدے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہماری نوجوان کا مسئلہ ہے۔ ایک میرا سٹوڈنٹ تھا، مجھ سے اس نے ترجمہ جب میں پڑھاتا تھا اس نے پڑھا، اس کی بیٹی جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہو گئی۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، بالکل بی اے کی سٹوڈنٹ۔ اس نے مجھے کہا، میرے سے بھی وہ پڑھی تو مجھے اس نے کہا جی آپ آئیں دیکھیں، اس سے بات کریں، پوچھیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ خیر جب میں نے اس سے 2-4 باتیں کی، اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلا، اس کی تہ کیا نکلی کہ اس نے انٹرنیٹ کے اوپر کچھ آرٹیکلز ایسے پڑھ لیے تھے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر تو ہر طرح کا مواد موجود ہے، ہر طرح کی برائی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اور رسائی بہت آسان ہے۔ جب آپ کے بیٹے کو، جب آپ کے نوجوان کو، جب کسی بندے کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، یہ جدید دور کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے کہ جب بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کے نوجوان نسل کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا، چاہے اس کو کوئی کاروباری، کوئی ٹیکنیکلی کوئی بھی مسئلہ، وہ سب سے پہلے جس چیز سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ انٹرنیٹ ہے۔ مشاہدہ کر کے وہ فوراً گوگل پہ جائے گا اور سرچ کرے گا اور لکھے گا کہ میرا یہ جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ لکھے گا اور اس کا حل جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کرنے۔ اس اثناء میں اگر آپ باطل کو بے نقاب نہیں کریں گے اور باطل کے مقابلے میں حق کو پیش نہیں کریں گے تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو باطل کے شکنجے سے، باطل کے پنجے سے آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں۔
اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، اس قابل بنائیں۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس نے باقی رہنا ہی ہے انشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، پتہ نہیں یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن آپ نے بھی اپنے واٹس ایپ موبائل پہ ایسی پوسٹ دیکھی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ نہ جانے یہودیوں کی طرف سے یا قادیانیوں کی طرف سے اس قرآن مجید کے اندر کچھ رد و بدل کر کے، کچھ تبدیلیاں کر کے قرآن مجید کی اشاعت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ آیتیں حذف کر کے کی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی صحیح تعلیم دی ہی نہیں ہوگی، جب اس کو بتایا ہی نہیں ہوگا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، جب وہ روزانہ اس کو پڑھتا ہی نہیں ہوگا، بتائیں وہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکے گا؟ ہاں، وہ بچہ جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، آزما کے دیکھ لیں، وہ بچہ جو روزانہ قرآن مجید کی صرف تلاوت دیکھ کر صرف تلاوت روزانہ کرتا ہو، اس کا معمول ہو کہ کم از کم وہ 1 سپارہ یا آدھا سپارہ روزانہ پڑھتا ہو، جس دن بھی اس کے سامنے کوئی غلط چیز آئے گی اسی وقت اس کو پتا چل جائے گا یہ تو وہی نہیں ہے جو میں پڑھتا تھا، یہ تو غلط چیز میرے سامنے آ گئی ہے۔ لہذا ہم اس وقت اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو غلط سے بچانا ہے، بتانا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ میری بیٹی چھوٹی 4 سال کی ہے، میں نے اس کو بچوں کو روکنے کے لیے انسان عام طور پہ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عام طور پہ انسان بچوں کو روکنے کے لیے کہتا ہے نا کہ یار یہ کام گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، جس کام سے ہم نے روکنا ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ موبائل گناہ ہے، یہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، یہ موسیقی گناہ ہے۔ تو میرے ساتھ ایک دن وہ جاری گاڑی پہ تو آتش بازی ہو رہی تھی، تو میں نے اس نے دیکھا تو اس نے کہا بابا یہ مجھے بھی اس طرح آپ لا کر دیں، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا نہیں یہ گناہ ہے۔ تو مجھے بڑی معصومیت سے کہتی بابا ایک تو ہر کام ہی گناہ ہو گیا ہے، ہر کام ہی گناہ ہو گیا۔ بھئی اب ہمارے ارد گرد ہے ہی یہ کچھ، بتائیں آپ ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد موبائل ہے، اب بچوں کو موبائل سے روکیں، موبائل گناہ ہے۔ ہمارے ارد گرد موسیقی ہے، بچوں کو موسیقی سے روکیں، موسیقی گناہ ہے۔ ہمارے ارد گرد جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بچوں کو جھوٹ سے روکیں، گناہ ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ ٹائٹس ہیں، پجامے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ پہننا گناہ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے پہنے ہوئے ہیں لیکن گناہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد کا جو ماحول بن چکا ہے گناہ ہی گناہ ہے ہر طرف۔ تو بچے بھی اب تو کہہ رہے ہیں کہ بابا ہر کام ہی گناہ ہو گیا ہے، ہر کام ہی غلط ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے خود سے اپنے ارد گرد جو ہے وہ باطل کو جو ہے وہ جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محتاط طبیعت کا میں آپ کے سامنے یہ منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کا حال دیکھیے گا اور اس حدیث کو سننے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مثنا مثنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ، لیکن وہ کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھیں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نماز ادا کرتے ہوئے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا، وہ پرنٹڈ تھا، آج کے دور میں کہہ لیں کہ وہ کیا تھا؟ پرنٹڈ تھا، وہ سادہ پلین نہیں تھا، اس کے اوپر پرنٹ ہوا تھا، وہ روٹری سے گزرا ہوا تھا یا ڈیجیٹل سے گزرا ہوا تھا، پرنٹ تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کیا کہہ کر وہ پردہ اتروا دیا؟ یہ کہہ کر وہ پردہ اتروا دیا کہ یہ اتار دو، میری نماز کے اندر اس میں خلل آتا ہے، اس کے لگے ہونے سے میری نماز کے اندر خلل آتا ہے۔ وہ خلل کیا تھا کہ نماز میں دھیان اس کی طرف جاتا ہوگا، اس کی خوبصورتی دیکھی یا اس کی طرف جو ہے وہ رجحان چلا گیا۔ اتنا سخت معیار ہے کہ نماز اتنی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے کہ نماز میں ذرہ برابر دھیان بھی کسی چیز کی طرف نہ جائے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر بتائیں کیا منظر ہے۔ مردوں کے تو چلو مسجد میں نمازیں ہیں، خواتین کی نمازیں تو گھروں کے اندر ہے نا۔ اسی کمرے کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، اسی کمرے کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اسی کمرے کے اندر جو ہے وہ دیگر خرافات جو بھی ہمارے گھروں میں آج موجود ہیں وہ موجود ہیں، اور وہیں پر ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بتائیں ہماری عبادت کیا حلاوت لائے گی، کیا خشوع و خضوع ہوگا، کیا نصرت الہی جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اوپر نازل ہوگی۔ اپنی زندگی کا معمول چند چیزیں بنا لیں۔ انسانیت تو ختم ہو چکی، انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو چکی، درندگی آ چکی، ہمارے سارے معاملات، ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی۔ دلخراش واقعہ، میں اقصی مسجد جہاں پہ میں لیکچرز وغیرہ میرے ہوتے ہیں وہاں ترجمہ کلاس میں نے قرآن پہ، ان کے صدر اس کے چھوٹے بھائی نے، کل کا واقعہ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی کے اس کے بردر ان لا نے صرف گھریلو ناچاکی پر بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی نے جا کر بھائیوں کو بتایا، بھائی نے صرف شوہر کو نہیں 4 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ 4 بھائی جانتے ہوں گے، جو سوتر منڈی کے 2 صاحب آپ وہ جانتے ہوں گے، شیخ فیملی سے ان کا تھا، 4 بھائیوں کو قتل۔ بتائیں انسانیت ہے ہمارے اندر؟ درندے ہو گئے ہم، درندے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ اگر ان درندہ صرف انسانوں سے اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، کم از کم اتنا، یہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے اب بیان کرنے لگا ہوں یہ اس لیے کہ یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے یہ بے سکونی اور یہ بے برکتی کم از کم گھر سے نکل جائے گی۔ نمبر 1، اور یہ تجرباتی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، خود بھی اس کے اوپر جبر بھی کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا غصہ کریں، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، تھوڑا سختی بھی کریں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز اپنے بچوں کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کریں۔ آج کل لوگ ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کرواتے ہیں، 30 ہزار روپیہ ایک دن کا سیشن ہوتا ہے، 30 ہزار روپیہ لیتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ لوگوں کو اپنا ٹائم مینج کرنا سکھاتے ہیں کہ تم نے اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اگر کہیں جانا ہے نا تو اس نے پہلے حساب لگانا، یار میری ظہر کی نماز جو ہے نا یہ درمیان میں آ رہی ہے، رستہ میں کون سا چوز کروں، وہاں پر کون سی مسجد ہوگی، اس مسجد میں میں نے یہ نماز پڑھنی۔ یا اس نے پہلے پلان کرنا ہے کہ اچھا ابھی 2 گھنٹے عصر کی نماز میں ہیں، میں ابھی نکلوں تو میں عصر پڑھ کے واپس یہاں آ کے پڑھ سکتا ہوں، اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر میں اتنی دیر نہیں۔ یہ ساری ایک نمازی آدمی نماز کے حساب سے اپنا شیڈول سیٹ کرتا ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ زندگیوں کا سکون ہے۔ اس نماز کے اوپر 5 وقت کی نماز کے اوپر عمل درآمد کریں اگر ان باطل فتنوں سے آپ بچنا چاہتے۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو اور خود بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کروائیں، روزانہ، اور زیادہ پڑھیں۔ میں نہیں کہتا 1 رکوع 2 رکوع پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں کم از کم، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں جاتا۔ موبائل کے اوپر بھی تو 2 3 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر 1 سپارہ 20 منٹ لگتے ہیں 25 منٹ لگتے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس 20-25 منٹ نہیں ہے۔ روزانہ کم از کم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی 1 سپارہ آج سے یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ 1 سپارہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے،
ایک سپارہ روزانہ جو ہے وہ گھر کا ہر فرد جو پڑھ سکتا ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، ایک سپارہ روزانہ جو ہے وہ ہر بندہ پڑھے۔ نمبر 3، یہ پھر آگے کی بات ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق پر ہے، مختلف کتابیں مل جاتی ہیں، جس کو نہ پتہ لگے مجھ سے پوچھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں، ان کے اوپر روزانہ کی ایک حدیث جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ ایسے بیٹھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ 5 سے 10 منٹ کا یہ سیشن ضرور ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کھانے میں یہ ایک بے برکتی سی ہے کہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کھائی جاتے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ کھاتے بہت ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ بھوک ختم ہی نہیں ہوئی، اور کھاؤ۔ تو بس اوقات تھوڑا کھانا جو ہے اس میں برکت اتنی ہوتی ہے، انسان تھوڑے سے کھانے سے جو ہے فل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانتے ہیں اس کو کیا تلقین فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ سارے گھر والے بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرو، اس سے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس چیز کا اہتمام آج سے اپنی زندگیوں میں کریں۔ ناشتہ ہو، لنچ ہو، ڈنر ہو، کوئی تینوں میں سے ایک کھانا اپنے گھر کے جتنے بھی گھر میں افراد ہیں وہ ایک دسترخوان پر جمع ہوں، کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھیں، کھانے کے آداب پر گفتگو کریں۔ ایک حدیث پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک حدیث پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھ کر جو ہے وہ سنائیں، ڈسکشن کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھائیں۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس سے آگے اگر آپ مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں اور مزید کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام تھوڑے ذرا مشکل ہیں، یہ نفلی کام ہیں، تھوڑے ذرا مشکل ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر بھی عمل ہو جائے تو زندگی میں ایسی برکت آ جائے گی کہ وہ دیدنی ہوگی۔ اور وہ کیا ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کا، ان دنوں تو ویسے ہی روزہ ہی ہوتا ہے، نہ پانی پیا جاتا ہے نہ کچھ اور، کھانے کی بھوک لگتی ہے، تو ان دنوں کم از کم، چلو گرمیوں میں تو ویسے ہی اب گرمیوں میں رمضان کے روزے آ جانے ہیں وہی کافی ہیں، لیکن یہ کم از کم 2-3 ماہ جو ہیں سوموار کا اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک صحابی کو، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت مانگی، آپ وہ ایک غزوہ پہ بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ اس کو سلامت رکھنا اور مال غنیمت دینا۔ وہ واپس آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں، شہادت تو میرے نصیب میں نہیں تھی لیکن اب مجھے آپ کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ روزے رکھا کرو، روزے سے زیادہ بہترین کوئی عمل نہیں ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے۔ روزہ رکھنے والا انسان جو ہے آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ روزہ آپ کی آنکھ کے اندر حیا پیدا کر دے گا۔ یہ جو بے حیائی کا فروغ ہے، جو عورتیں دیکھ کر رہا نہیں نہ جاتا، جو ماڈل دیکھ کر رہا نہیں جاتا اور جو پھر انسان بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ تلقین کی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے طاقت ہے وہ نکاح کرے، جو نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ بے حیائی کے فتنے سے، عورت کے فتنے سے، یہ نظر کے زنا کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور یہ خفیہ چیٹ جو ہے اور کسی فیس بک پر کسی لڑکی کا دیکھ کر آئی ڈی فوراً اس پر کمنٹ کرنے کو جو دل چاہتا ہے اور فوراً جو اس کے ساتھ گپیں شپیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنے للچائی نظروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، اختصار کے ساتھ وقت کی
قلت ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے نا ان کو وہ اتنی اہم نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو اہمیت دے دی ہے, اور بعض چیزیں اہم ہیں لیکن ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی. میں مثال سے بات سمجھا. مثال کے طور پہ اب مغرب کی نماز ہے, فرض ہیں. مغرب کی نماز کے بعد, یہ میں بالخصوص اہل حدیث, ہم اپنے مسلک کے اہل حدیث کی بالخصوص بات کر رہا ہوں اور ان کی اصلاح کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اب مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں, مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں, آپ اہل حدیث مساجد کا وزٹ کر لیں. ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا, انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا, پڑھتے ہی نہیں. اور ہماری مساجد کے اندر اس کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ گویا اس کے پڑھے بغیر گزارا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں, بلکہ جو بیٹھا ہوگا نا اسے بڑی معیوب نظروں سے دیکھیں گے کہ یار یہ, میں بلکہ مغرب کے بعد میرے اکثر درس ہوتے جمعے کو, تو میں جاتا ہوں نا تو میں بھی بس شرم و شرمی پڑھ ہی لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹھا ہوں گا, انہوں نے کہنا مولوی نے آپ نے پڑھیا نہیں تھے, درس دینا آ گیا. اتنا یعنی اہتمام ہے کہ اس کا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جس کا دل چاہے پڑھ لے, جس کا دل نہیں چاہتا نہ پڑھے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہتمام. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں, جو 12 سنتیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل کی بشارت دی ہے, اس پر ہمارے اہل حدیث مسلک کے اندر لوگوں کا کوئی اہتمام نہیں. مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, یہ کمزوری ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر کہ جو دیگر سنتیں ہیں, فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں, ظہر کے پہلے کی, ظہر کے بعد کی 4 سنتیں ہیں, پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں, پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں, پھر عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں. ان 12 رکعات کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے, ان کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے جسے میں آپ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, اور میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کر کے استقامت کرنے کی توفیق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہ آخری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیا کریں, چاہے 2 رکعت پڑھ لیں. تہجد کی نماز 8 رکعت ہے لیکن 8 لازمی نہیں, آپ 2 رکعت پڑھ لیں. یہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کے جسم سے بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے, جسم سے بیماریاں ختم. یہ تہجد کی نماز انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے. یہ تہجد کی نماز میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ خود بندے کے سب سے قریب آیا ہوا ہوتا ہے. وہ سجدے کی حالت میں جب بندہ جاتا ہے تو بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کے حالات یہ تھے کہ ان کو آپ رات کے کسی وقت میں بھی اگر عبادت کرنا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ آپ کبھی رات کے پہلے حصے میں, کبھی درمیانی حصے میں, کبھی آخری حصے میں. ہمارا مسئلہ یہ, ہم سمجھتے ہیں تہجد 3 بجے ہی پڑھی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں تہجد 3 بجے ہی پڑھ, نہ 3 بجے جاگ آئے نہ تہجد پڑھی جائے. بھئی وہ افضل وقت ہے, وہ افضل وقت ہے, لیکن ہم تو سوتے ہی 11-12 بجے سے پہلے. کوئی نہیں, کوئی 11-12 بجے سے پہلے سوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو سونے سے پہلے بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت پڑھیں, تہجد کی نماز پڑھ کے سوئیں, باوضو سوئیں, اس کے لیے زندگی میں برکت ہی برکت آ جائے گی. یہ عمل کی طرف ابھارا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.